عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے اقبال کی نظم روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر سر محمد اقبال کا شمار اردو کے چند بڑے اور مشہور شعراء میں ہوتا ہے۔ آپ صرف اردو کے ہی نہیں بلکہ فارسی کے بھی نامور شاعر تھے۔ آپ کے آبا و اجداد کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ گئے تھے اور یہیں اقبال کی ولادت 9 نومبر 1877 عیسوی کو ہوئی۔ ابتدائی تعلیم و تربیت کے لیے والد شیخ نور محمد نے انہیں اس زمانے کے مشہور استاد مولانا سید میر حسن کے سپرد کیا، جن سے اقبال کی بے پناہ عقیدت تھی، جو ان کے اشعار سے بھی ظاہر ہوتا ہے، جیسے مجھے اقبال اس سید کے گھر سے فیض پہنچا ہے، پلے جو اس کے دامن میں وہی کچھ بن کے نکلے ہیں۔ سکوچ مشن اسکول سے 1891 عیسوی میں مڈل اور 1893 عیسوی میں میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد اقبال نے سکوچ مشن کالج سے انٹرمیڈیٹ پاس کیا اور لاہور آ کر گورنمنٹ کالج میں انگریزی، فلسفہ اور عربی مضامین کے ساتھ 1897 عیسوی میں BA کا امتحان امتیاز کے ساتھ پاس کیا اور اس کے بعد 1899 عیسوی میں فلسفے میں MA کیا، جس دوران انہیں فلسفے کے مشہور استاد پروفیسر تھامس ارنالڈ سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ اقبال بڑے ذہین اور محنتی تھے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے BA اور MA کے دوران کئی تمغے انعام میں حاصل کیے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اقبال ستمبر 1905 عیسوی میں انگلستان چلے گئے اور 3 سال بعد 1908 عیسوی کو PhD اور بیرسٹر لا ہو کر وطن واپس آئے۔ واپسی پر انہوں نے اورینٹل کالج اور گورنمنٹ کالج میں ملازمت اختیار کی۔ ان کی صلاحیتوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بیک وقت گورنمنٹ کالج میں پروفیسر بھی تھے اور چیف کورٹ میں وکالت بھی کرتے تھے۔ 1932 عیسوی میں حکومت برطانیہ نے انہیں سر کا خطاب پیش کیا اور انہوں نے تب یہ اعزاز قبول کرنے سے انکار کیا جب تک کہ ان کے استاد سید میر حسن کو سر کا خطاب نہ دیا گیا۔ اس کے علاوہ کئی یونیورسٹیوں نے انہیں ڈاکٹر آف لٹریچر یعنی DLit کی اعزازی ڈگری سے نوازا۔ 21 اپریل 1938 عیسوی کو اردو و فارسی کے یہ مشہور شاعر انتقال کر گئے۔ جیسا کہ ذکر ہوا کہ اقبال ایک مشہور شاعر تھے، انہیں غزل و نظم پر یکساں عبور حاصل تھا۔ انہوں نے مثنویاں بھی لکھی اور مرثیہ بھی، قصیدہ بھی اور قطعات بھی، مسدس بھی اور رباعی بھی۔ یوں تو انہوں نے اسکول کے زمانے میں ہی شاعری کا آغاز کیا تھا اور سیالکوٹ کے ایک چھوٹے سے مشاعرے میں کبھی کبھار شرکت کر کے اپنا کلام پیش کرتے تھے، لیکن لاہور میں ان کی شاعری کو استحکام حاصل ہوا۔ ابتدا میں انہوں نے داغ دہلوی کو اپنا کلام اصلاح کی غرض سے پیش کیا، لیکن جلد ہی انہوں نے کہا کہ تمہارا کلام بڑی حد تک اصلاح سے بے نیاز ہے۔ لاہور کے ایک مشاعرے میں جب انہوں نے چھوٹی عمر میں شرکت کر کے یہ شعر پڑھا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، تو گویا انہوں نے مشاعرہ لوٹ لیا اور اپنی شاعرانہ حیثیت کو تسلیم کروایا۔ اس کے بعد ان کی شاعری میں نکھار پیدا ہوا اور انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں شرکت کرنے سے ان کے کلام کی شہرت دور دور تک پہنچی۔ ان کے کلام کو دنیا بھر میں پسند کیا جا رہا ہے، بلکہ کئی ممالک میں ان کی غزلوں اور نظموں کے تراجم بھی شائع ہوئے۔
اقبال نے کافی تعداد میں غزلیں اور نظمیں لکھی ہیں۔ ان کے کلام کے کئی مجموعات شائع ہو کر منظر عام پر آئے، جن میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور عجم وغیرہ شامل ہیں۔ اقبال نے متنوع موضوعات پر کافی تعداد میں چھوٹی بڑی نظمیں لکھی ہیں۔ ان کی چند مشہور نظموں میں ہمالا، نالہ یتیم، ایک پہاڑ اور گلہری، بچے کی دعا، نوائے غم، تنہائی، جگنو، ذوق و شوق، مسجد قرطبہ، شکوہ، جواب شکوہ، طلوع اسلام، خضر راہ، لالۂ صحرا، ساقی نامہ، ابلیس کی مجلس شعراء، شعاع امید، بزم انجم اور روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے وغیرہ شامل ہیں۔ آئیے مؤخر الذکر نظم یعنی روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے پر نظر ڈالتے ہیں۔ نظم روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے اقبال کے مجموع کلام بال جبریل میں شامل ہے۔ مخمس کی حیت میں یہ نظم 5 بندوں میں لکھی گئی ہے۔ یہ ولولہ انگیز نظم قصہ آدم کو تمثیلی انداز میں بیان کرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکال کر زمین پر اتارا گیا تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے۔ علامہ اقبال نے اسی واقعے سے متاثر ہو کر اپنے بلند تخیل اور دور رس نگاہ کی مدد سے اپنے مشاہدات و خیالات کو تخلیق کی بھٹی میں تاپ کر ایسی نظم تخلیق کی جس کی فنی عظمت آج تک برقرار ہے۔ نظم کو بغور پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاعر اقبال اس نظم میں انسان کو مسلسل جدوجہد اور خودی کا سبق پڑھاتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ چیزیں دنیا کو جنت بنا سکتی ہیں۔ عنوان سے ظاہر ہے کہ زمین کی روح آدم کا استقبال کرتی ہے۔ ایک نظر نہ آنے والی چیز یعنی روح ارضی آدم سے اس طرح مخاطب ہے جیسے 2 انسانوں کے بیچ گفتگو ہو رہی ہے۔ اے آدم، اپنی آنکھ کھول اور دیکھ زمین، فلک اور مشرق سے ابھرتے ہوئے آفتاب کو۔ یہاں ہر چیز بے پردہ ہے۔ تمہیں جدائی نے پریشان کیا ہے، مایوس نہ ہو۔ ایام جدائی کے ستم اور بے وفائی کے ادراک کے لیے یہ دنیا آپ کے لیے مناسب جگہ ہے۔ آپ بےتاب نہ ہو بلکہ خوف اور امید کے معرکے دیکھ، تجھے اندازہ ہوگا کہ یہ دنیا کیسی ہے۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوے بے پردہ کو پردوں میں ذرا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، بے تاب نہ ہو مورکے بیم و رجا دیکھ۔ نظم کے دوسرے بند میں اقبال اشرف المخلوقات کے منصب پر فائز آدم کو روح ارضی کی زبانی یہ پیغام دیتے ہیں کہ دنیا کی ہر ایک چیز، بادل، گٹھائیں، گنبد افلاک، خاموش فضائیں، کوہ، صحرا، سمندر، ہوائیں تیرے تصرف یعنی اختیار میں ہیں۔ جنت میں فرشتوں کی ادائیں تیرے پیش نظر تھیں، لیکن اب تم نے زمین پر قدم رکھا، یہ تمہارے لیے ایک نئی دنیا ہے۔ دیکھ، یہاں ہر چیز پر تیرا اختیار ہے، ہر چیز تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ زمانے کے آئینے میں اپنی ادا دیکھ، یہاں کی ہر چیز تمہاری سلطنت کے تابع کر دی گئی ہے۔ تمہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ زمین کی ہر ایک چیز خالق کائنات نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ جنت سے نکلنے کا غم تمہیں کھائے کیوں جا رہا ہے؟ زمین بھی تو تمہارے لیے جنت بن سکتی ہے تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گٹھائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں،
یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئی نئے ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ تیسرے بند میں اقبال کا تخیل روح عرضی کی زبانی آدم کو خودی کی تعمیر کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اقبال کے فلسفہ حیات و کائنات میں خودی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اقبال کے یہاں خودی کا لفظ لغوی معنوں میں استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ ان کے نزدیک خودی احساس غیرت مندی کا نام ہے، یعنی خودی خود کو پہچاننے اور اپنی صلاحیتوں کو جانچنے، پرکھنے اور انہیں بروئے کار لانے سے عبارت ہے۔ اقبال کے تصور خودی کی ماہرین اقبالیات اور ناقدین اقبالیات نے تشریح و تعبیر کی ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ خودی کے حوالے سے رقم طراز ہیں۔ خودی خود حیات کا دوسرا نام ہے۔ خودی عشق کے مترادف ہے۔ خودی ذوق تسخیر کا نام ہے۔ خودی سے مراد خود آگاہی ہے۔ خودی ذوق طلب ہے۔ خودی ایمان کے مترادف ہے۔ خودی سرچشمہ جدت و ندرت ہے۔ خودی یقین کی گہرائی ہے۔ خودی سوز حیات کا سرچشمہ ہے اور ذوق تخلیق کا ماخذ ہے۔ اقبال کے نزدیک انسان جب خودی یا خود آگاہی سے متصف ہوتا ہے تو کائنات کے اسرار و رموز اس پر منکشف ہوتے ہیں اور وہ زندگی کا راز پا لیتا ہے۔ زندگی کے مقاصد واضح ہو جاتے ہیں اور انسان میں حمیت و غیرت جاگ جاتی ہے اور انسان مسلسل جد و جہد پر کمر بستہ ہو کر آدمی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ زمانہ اس کی آنکھوں کے اشارے سمجھتا ہے، یعنی اس کی ہر ادا، ہر بات، ہر عمل اثر و تاثیر رکھتے ہیں۔ اس کی معمولی سی آہ بھی آسمانوں تک پہنچ کر انقلاب پیدا کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ زمانہ انسان کی آنکھوں کے اشارے سمجھتا ہے۔ خودی سے متصف آدمی کا تخیل ایک بحر بے کراں ہے جو حدود کی قید سے ماورا ہے۔ غرض خودی سے ہر ایک مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ آدمی کا مسکن کہیں بھی کیوں نہ ہو، خودی سے دنیا و ما فیہا کی تسخیر ممکن بلکہ یقینی ہے۔ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، نا پید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ۔ نظم کے چوتھے بند میں روح عرضی آدم کو کوشش پیہم یعنی مسلسل جدوجہد کے فوائد سے آگاہ کرتی ہے۔ نظم کے چوتھے بند میں روح عرضی آدم کو کوشش پیہم یعنی مسلسل جدوجہد کے فوائد سے آگاہ کرتی ہے اور اسے اپنی طاقت اور اپنے ہنر کے موزون و مناسب استعمال کی تلقین کرتی ہے۔ آدم اگر محنت و مشقت اور جدوجہد کے اوصاف سے متصف ہے تو بخشے ہوئے جنت اس کی نظروں کو نہیں بھاتے، بلکہ اس کی جہاں اس کے ہنر سے آباد ہو کر جنت میں ڈھل سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے ہنر کو بروئے کار لاتے وقت اس میں خون جگر کی آمیزش لازمی ہے، یعنی نہایت محنت، خوش اسلوبی اور انہماک و لگن کے ساتھ جو کام انجام دیا جاتا ہے وہ ثمرآور ثابت ہوتا ہے اور انسان اپنی محنت کے مزے لوٹتا رہتا ہے، کیونکہ محنت سے حاصل کی ہوئی چیز محبوب ہوتی ہے۔ یہاں پر شاعر نے آدم کو پیکر گل کہہ کر اسے متواتر کوشش کرنے کی تلقین کی ہے۔ خورشید جہاں تاب کی زو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں، اے پیکر گل کوشش پیہم کی جزا دیکھ۔ نظم کے آخری بند میں
روح ارضی کی زبانی اقبال آدمی سے مخاطب ہے کہ جنت سے زمین کی طرف رخصت ہوتے وقت سے ہی تم نے آہوزاری شروع کی تھی، یعنی ازل سے ہی تمہاری سرشت میں نالندگی ہے۔ تو جنس محبت کا خریدار ہے، تو محنت و مشقت کا پیکر ہے، کائنات کے اسرار و رموز سے تمہارا سینہ لبریز ہے۔ اگر تم خود شناسی کا ادراک رکھتے ہو تو دنیائے رنگ و بو تمہاری مرضی و خوشنودی کے تابع ہے۔ جنت سے نکل کر زمین پر تمہارا رنجیدہ اور مایوس ہونا یا آہ و بکا کرنا چھوڑ، کیونکہ یہاں تمہارے لیے لامحدود خود مختاری کے امکانات موجود ہیں۔ کیونکہ یہاں تمہارے لیے لامحدود خود مختاری کے امکانات موجود ہیں۔ خودی کی تعمیر و تربیت سے تم زمان و مکان کی قیود کو توڑ سکتے ہو اور کرۂ ارض پر جنت کی تعمیر کر سکتے ہو۔ نالندہ تیرے عود کا ہر تار ازل سے، تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے، تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے، محنت کش و خونریز و کم آزار ازل سے، ہے راکب تقدیر جہاں تیری رضا سے۔ غرض اقبال کی یہ نظم ایک مشہور نظم ہے جس میں انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیے جانے کو موضوع بنا کر اپنے وسیع تخیل کی مدد سے تمثیلی انداز میں انسان کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ تسخیر کائنات کے لیے انسان کے اندر پائہم جد و جہد، عشق و محبت، محنت و مشقت، وسیع النظری اور خودی جیسی صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے۔ کسی اعلیٰ مقام سے بے دخل ہو کر اسے پھر سے پانے، اپنی غلطی سدھارنے یا دنیا تعمیر کرنے کے امکانات یکسر ختم نہیں ہوتے۔ ہمت، حوصلہ، عزم و استقلال سے انسان نہ صرف اپنی مملکت کا شہنشاہ بن سکتا ہے بلکہ ستاروں پر کمندیں ڈال سکتا ہے اور اپنا آشیاں تعمیر کر سکتا ہے۔ اقبال کے ہاں جو فلسفہ ملتا ہے، خودی، عشق، فکر، عمل اور مرد مومن اس کے اہم نکات ہیں۔ زیر بحث نظم کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو یہی نکات نظم میں زیرین لہر کی طرح موجود ہیں۔ اقبال نے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکال دیے جانے کو موضوع بنا کر اپنے فلسفے کے اہم نکات کی اہمیت و فضیلت کو تمثیلی انداز میں جس خوبصورتی کے ساتھ شاعرانہ پیرائے میں واضح کیا ہے وہ بلا شبہ انہی کا حصہ ہے۔ اقبال کا تخیل انہیں کرۂ ارض پر آدم کی آہوزاری اور محنت و مشقت سے انسان کے لیے ایک پیغام لکھواتا ہے جو خودی، جدوجہد، فکر اور ایسے ہی دیگر عناصر سے مملو ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اقبال کی یہ نظم جہاں موضوعاتی اعتبار سے دل کو چھوتی ہے وہیں فنی اعتبار سے بھی یہ ایک کامیاب نظم ہے۔ اس میں شعری صنعتوں کا بھرپور استعمال ہوا ہے۔ برموقع و برمحل تشبیہات، استعارات، تراکیب، رمز و کنایہ، تلمیحات وغیرہ اقبال کی شاعری کا زیور ہیں، اور زیر بحث نظم میں بھی یہ خوبیاں موجود ہیں۔ ہر بند میں بدلتے ردیف و قافیے اس نظم کی نغمگی کو رنگینی عطا کرتے ہیں۔ آئین ایام، جلوے بے پردہ، ایام جدائی، مورکے بیم و رجا، بحر تخیل، پیکر گل، کوشش پیہم، جنس محبت، پیر صنم خانہ اسرار، راکب تقدیر جیسی تراکیب کو اقبال نے نہ صرف نئے معنی عطا کیے ہیں بلکہ انہیں
معانی کی ایک دنیا سے آباد کیا ہے۔ نظم عنوان سے بظاہر سامنے کی معلوم ہوتی ہے، لیکن بغور مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اقبال اپنے تخیل کی زرخیزی اور فنی و فکری صلاحیتوں کو کام میں لا کر تمثیلی پیرائے میں بہت کچھ کہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آج کی یہ گفتگو آپ کے لیے ثمر آور ثابت ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔